بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری پنجم۔ ہم نے اس میں اپنے جس سبق کا آج باقاعدہ آغاز کرنا ہے، یعنی اس کو ہم پہلے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے قلعہ روہتاس، اور آج ہم اس کو پہلے حصے میں پڑھیں گے، یعنی درسی کتاب کا چھٹا سبق ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو، لیکن ہم اس کو پہلے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اپنے آج کے سبق پہلے حصے میں ہم کون سے حاصل تعلم یا حاصلات تعلم ہیں جن کی مشق کریں گے۔ تو آج آپ سیکھیں گے سابقے اور لاحقے کی مدد سے نئے الفاظ بنا سکیں۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں ہم اسلامی نقطہ نظر پر بات کرتے ہیں، تو ہمارے آج کے سبق کا اسلامی نقطہ نظر کچھ اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب استطاعت بنایا، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو سب سے پہلا کیا حق ہے کہ آپ کے عزیز رشتہ دار جو ہیں آپ ان پر خرچ کریں۔ جو ضرورت مند ہیں آپ کے رشتہ داروں میں، ان پر اپنا وہ پیسہ دولت جو آپ کے پاس ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، سب سے پہلا حق ان کو دیں۔ اس کے بعد مسکین اور مسافر، ایسے لوگ جو حالت سفر میں ہیں اور ان کے پاس اپنے سفری ضروریات پوری کرنے کے لیے مناسب مقدار میں پیسہ نہیں، ان پہ خرچ کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے پیسے کو ایسے ضرورت مندوں پر خرچ کریں جو واقعتاً ان کی ضرورت، جن کو ان کی ضرورت ہو، اور اپنے مال کو یعنی دولت کو اور دیگر مال جو قیمتی اثاثہ ہو اس کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑائیں۔ ہمیں بھی اپنی عملی زندگی میں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ اچھے سے واقف ہیں، ہم سب سے پہلے کرتے ہیں دہرائی۔ دہرائی میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو اپنا پچھلا 5واں سبق پڑھا ہے، اس میں ہم نے بہت زیادہ مشق کی ایک نئے حاصل تعلم کی، جو تھا محاورے۔ یعنی محاورے پہ ہم نے کام کیا، محاورے کے بارے میں سیکھا، اور اس پہ مختلف اس کے معنی سے واقف ہوئے، ان کو جملوں میں استعمال سیکھا، اور ان پہ کہانیاں بنانا سیکھا، اور ان محاورات کے پس پردہ جو کہانیاں ہوتی ہیں ان پہ بھی بات کی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دہرائی کی ذیل میں اپنی معلمہ کو اپنے پسندیدہ محاورے کی کہانی سنانی ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ میں سے چند بچے، آپ کی معلمہ جن کے نام لیں گی، ان میں سے ایک ایک بچہ جو ہے وہ اپنا جو محاورہ جس پہ اس نے اپنا عملی منصوبہ شروع کیا ہے یا کام مکمل کر لیا، اس کی کہانی سنائے۔ جلدی سے صرف 2 منٹ میں آپ دہرائی کیجئے تاکہ ہم اپنے آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جی، تو یقیناً آپ نے اپنا محاورہ جو ہے بھی پسندیدہ، اس کی کہانی سنا دی ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کرنا کیا ہے، یا ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا آج کا مقصد کیا ہے۔ جی، تو چند جملے آپ کے پاس۔ سب سے پہلے با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ہو سکتا ہے آپ کے کمرہ جماعت میں اس پر لکھا ہوا ایک چارٹ بھی لگا ہوا، آپ نے اپنے بزرگوں سے یہ جملہ بہت سنا ہوگا، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ادب سب سے پہلا کرینہ ہے، سب سے پہلا زینہ ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے، اس کو اچھے انداز میں مکمل کرنے کے لیے۔ جس نے ادب کرنا سیکھ لیا وہ اس نے اپنی مراد پا لی۔ جو بے ادب ہے وہ جتنا بھی اہل علم ہو جائے، جتنا بھی وہ اچھا پڑھ لے، علم حاصل کر لے، وہ کبھی اپنی مراد نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، بازیگر ایسا کاریگر تھا گویا کیمیا گر ہو، کیا سوداگر کیا کلیگر کیا زرگر، سب اش اش کر اٹھے۔ دیکھیں کہ یہ کیسا جملہ ہے، آپ کو اس کو سن کر کیا لگا؟ جی، اس میں ایک لفظ ایسا ہے جس کی بہت زیادہ تکرار کی گئی ہے، جیسے گر، بازی کے ساتھ گر، کاری کے ساتھ گر، کیمیا کے ساتھ گر، سودا کے ساتھ گر، کلے کے ساتھ گر، اور زر کے ساتھ گر۔ ان سب نے، اس لفظ نے ان تمام الفاظ جو اس سے پہلے استعمال ہوئے ان کے ساتھ استعمال ہو کر ان کا معنی یا تو بدل دیا ہے یا اس کے معنی میں اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح ہم اگلی مثال دیکھتے ہیں، بد دماغ بد اخلاق بد گو لوگوں سے اللہ بچائے۔
ہماری عام بول چال کے الفاظ ہیں، اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اسی طرح اس میں بد کا بہت زیادہ اضافہ ہے، بد، بد اور بد۔ احمد خوش خصال، خوش جمال، خوش خیال اور خوش اخلاق بچہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جس لفظ کی تکرار کی گئی ہے وہ کون سا ہے؟ خوش۔ اب خوش جب ان تمام الفاظ کے ساتھ ملا، جمال کے ساتھ، خصال کے ساتھ، خیال اور اخلاق کے ساتھ، تو اس نے ان الفاظ کے معنی کو بدل دیا۔ پیارے بچوں، جہاں پہ پہلے جملے میں آپ نے با اور بے دو الفاظ ایسے دیکھے جن کا ہم نے اضافہ کیا، یہاں پہ آج جو سیکھنے کی چیز ہے، جو سمجھنے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہم کسی بھی بامانی لفظ سے پہلے کسی لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے با اور بے، تو اس کو ہم کہتے ہیں، چونکہ یہ اس سے پہلے آیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے سابقہ۔ سابقہ کا مطلب ہوتا ہے پہلا، مراد سے پہلے آیا تو یہ سابقہ، ادب سے پہلے آیا تو سابقہ، اسی طرح سے با بھی جو ہے وہ سابقہ۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ایک لفظ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے معنی میں اضافہ کرنے کے لیے یا تبدیلی کرنے کے لیے ہم اس کے بعد ایک لفظ لگاتے ہیں، جیسے یہاں پہ گر، اور یہ بعد میں استعمال ہوا تو یہ ہوگا ہمارا لاحقہ۔ اس کو کیا کہیں گے؟ لاحقہ، یہ ہوگا لاحقہ۔ اسی طرح سے یہاں پہ بد آپ کا جو ہے یہ سابقہ کی مثال ہے، کیونکہ یہ پہلے استعمال ہوا ہے۔ آپ بول چال میں سابقہ کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی سابقہ جماعت، آپ کا سابقہ اسکول، آپ کی سابقہ کتب، آپ کی سابقہ اردو کی کتاب میں آپ نے یہ کہانی، یعنی پچھلی کتاب، پہلے والی کتاب۔ اسی طرح خوش جو ہے یہ بھی ہمارے پاس سابقہ کی مثال ہے۔ تو آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں اور کیا پڑھنے جا رہے ہیں، ان مثالوں سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے آج سابقے اور لاحقے کا استعمال کر کے نئے الفاظ بنانا سیکھنا ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو بھی آپ نے پڑھنے سے پہلے مثالوں میں سیکھ لیے، جس میں آپ نے با اور بے کا استعمال سیکھا، خوش کا استعمال سیکھا، اور اس طرح آپ نے سابقے اور لاحقے کی پہچان کرتے ہوئے، اس کے بارے میں جانتے ہوئے الفاظ سازی سیکھی۔ ٹھیک ہے، سبق کا جو متن ہے اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سابقہ یا لاحقہ ہوتا کیا ہے۔ تو سابقہ یا لاحقہ وہ چند حرفی بامانی لفظ ہوتا ہے جو کسی دوسرے لفظ سے پہلے یا بعد میں آ کر اس کے معنی میں یا تو شدت پیدا کرتا ہے یا اس کے معنی الٹ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا وہ اس کے معنی میں شدت لائے گا یا اس کے معنی کو وہ الٹ دے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ دیکھا چند حرفی، جب ہم نے با اور بے کی مثال لی تو یہ چند حرفی تھا، دو حرف تھے اس میں، بے اور یہ، بے اور الف۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ایک بڑا سا لفظ ہو تو ہی وہ سابقے یا لاحقے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بلکہ چند حروف جیسے کم سے کم دو حرف کا ایک لفظ بنتا ہو، اس کو بھی ہم سابقے یا لاحقے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتاب میں جو زبان شناسی کے ذیل میں لاحقے کی تعریف دی گئی وہ کچھ یوں ہے کہ نئے الفاظ یا نئی تراکیب بنانے کے لیے الفاظ کے آخر میں جن الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے انہیں لاحقے کہتے ہیں۔ جیسے دوا لفظ ہے تو دوا سے آپ کی کیا مراد ہے کہ وہ مخصوص ایک ایسی چیز جو کسی بیماری کے علاج کے لیے یا اس کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جائے، لفظ دوا۔ اگر ہم اس کے ساتھ خانہ کا اضافہ کر دیں، دوا خانہ، تو خانہ اس کا لائق ہے، اور اس نے دوا کے ساتھ مل کر اس کا معنی بھی بدل دیا۔ لفظ دوا کا معنی ہے ایسی چیز جو بیماری کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں خانہ لگا کے دوا خانہ، تو یہاں پر مراد ہماری وہ کلینک یا وہ مطب ہے جہاں پہ ہم دوا حاصل کرنے جاتے ہیں۔ تو یہی چیز ابھی آپ کو آغاز میں سمجھائی گئی کہ سابقے یا لاحقے جو ہیں وہ یا تو الفاظ کے معنی میں شدت پیدا کرتے ہیں یا اس کا معنی بدل دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو سابقے اور لاحقے کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ جلدی سے ایک انفرادی سرگرمی کیجیے، اور بہت آسان ہے یہ سرگرمی۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے سبق میں بے شمار ایسے الفاظ استعمال ہوئے جو بطور سابقہ یا لاحقہ استعمال کیے گئے ہوں۔ آپ نے ایسے 5 سے 10 الفاظ تلاش کرنے اور ان کی فہرست بنانی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی معلمہ سے یا اپنے معلم سے ان کے معنی پوچھنے ہیں۔
اس بات کا یقین کیجیے گا کہ آپ جن الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں سابقے یا لاحقے کے طور پر، وہ واقع ہی سابقے یا لاحقے کے طور پر استعمال ہو۔ اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے، ایک لفظ آپ نے دیکھا کتاب میں، آپ اپنے ذہن میں اس سے متعلقہ 2-3 الفاظ اور سوچئے، اگر اس طرح سے سابقے یا لاحقے کے طور پر استعمال ہوتے ہوئے اور الفاظ بنے تو اس کا مطلب ہے آپ کا چناؤ یا انتخاب درست ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے سرگرمی کو کیجیے۔ جی یقیناً آپ لوگوں نے انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی، اب ہم کریں گے ایک گروہی سرگرمی تاکہ آپ اس کی مزید مشق کر سکیں، مزید سابقے اور لاحقے کو سیکھ سکیں۔ آپ نے 4-4 کے گروہ میں کام کرنا ہے اور ان سب الفاظ سے 3-3 نئے الفاظ بنانے، ٹھیک ہے؟ 4-4 طلبہ کا ایک گروہ بنے گا اور الفاظ کو کوئی بھی دہرائے گا نہیں۔ اب یہاں پہ کون سے 3-3 نئے الفاظ ہوں گے جو آپ نے اپنے سبق میں سے چنے ہیں یا تلاش کیے، خواہ وہ سابقے تھے یا وہ لاحقے تھے۔ 4-4 بچے مل کے کام کریں گے اور جن الفاظ کو آپ انتخاب کر ان سے آپ نے مزید 3-3 نئے الفاظ بنانے ہیں۔ تو ویڈیو کو روکتے ہوئے گروہی سرگرمی کیجیے۔ ہاں جی، گروہی سرگرمی کے بعد ہم کریں گے مشق۔ سابقے اور لاحقے کی ذیل میں آپ کی کتاب میں اس کو جس طرح سے پیش کیا گیا وہ ہے ایک سوال، اور سوال نمبر 7 میں آپ کے پاس درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہے لاحقہ مرکب جملے میں استعمال ہوتا ہے، پہلے، درمیان میں، آخر میں یا استعمال نہیں ہوتا۔ درست جواب آپ نے خود منتخب کرنا ہے اور اس کو جو دائرہ ہے اس کو نیلے یا کالے قلم سے بھر دیجیے گا۔ سوال نمبر 8 بھی آپ کا جو ہے وہ اسی سلسلے میں ہے کہ ذیل میں دیے گئے لاحقے سے نئے الفاظ بنائیں۔ چند لاحقے دیے گئے جن سے نئے الفاظ بنانے۔ اب آپ غور کریں تو آپ کی کتاب کے اس صفحے پر یہاں پہ بھی سوال نمبر 7 آ رہا ہے اور یہاں پر بھی۔ یہ ایک آپ اس کو کہہ لیں اشاعت کی غلطی تھی جس کو درست کر دیا گیا، اور اب جو نیا ایڈیشن ہے وہاں پہ یہ سوال نمبر 8 ہی ہے، 8 کے طور پر۔ اگر آپ کے پاس آپ کی کتابوں میں ابھی تک یہ سوال نمبر 7 ہے تو آپ اس کو اپنی کتاب پر اپنے پین سے ٹھیک کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے مشق کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ کریں گے ایک ورک شیٹ۔ ورک شیٹ کا پہلا سوال ہے کہ دیے گئے سابقوں اور لاحقوں سے 5-5 نئے الفاظ بنانے ہیں۔ اگر سابقہ ہے تو بھی بنائیں، لاحقہ ہے تو بھی بنائیں۔ دوسرا سوال ہے دیے گئے الفاظ میں سے پہچان کر سابقے اور لاحقے الگ کریں۔ دونوں سوال بہت دلچسپ ہیں، آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا اور آپ کو ان کو مکمل کر کے مزہ بھی آئے گا۔ گھر کا کام آپ کا جو ہوگا گاہ، لفظ ہے گاہ، گاہ کا لاحقہ استعمال کرتے ہوئے 5 الفاظ آپ نے لکھ کر لانے۔ اگر مناسب وقت ہو تو ورک شیٹ جماعت میں کیجیے، ورنہ اس کو بھی گھر کے کام میں شامل کریں اور گھر سے مکمل کر کے لائیں۔ یہ تھا ہمارا چھٹے سبق کا پہلا حصہ جس میں ہم نے قلعہ روہتاس میں زبان شناسی کی ذیل میں سابقے اور لاحقے کے بارے میں پڑھا، اور چونکہ ابھی ہم نے متن کا آغاز نہیں کیا لیکن آپ نے سابقے اور لاحقے تلاش کرتے ہوئے ایک دفعہ خود سے سبق کا جو متن ہے اس کو بھی پڑھ لیا۔ پیارے بچوں، اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ کل ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔